दुनिया की चौथे नंबर पर सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग और एशिया में पहले नंबर पर है. So let's give a big hand to the Pakistan stock market. मैं समझता हूँ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है इस पे हम सबको नाज होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इसकी लीडरशिप है, खुसूसी तौर पे फरूख खान साहब, आमिर खान साहब, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, हमारी थैंक्स और अप्रिसिएशन के लायक हैं. सो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू द लीडरशिप. I think the chairman SACP is trying to introduce better quality regulation, more transparency and adherence to the rules. साथ ही साथ Farooq Khan साहब, we appreciate his dynamism, his experience and commitment. So let's give a hand to both these gentlemen. देखें, जो इकोनॉमी के मसाइल हैं सबको पता है. साथ ही साथ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसके पास इतने ज़राए हैं, इतने लायक और मेहनती लोग हैं कि इसको जो इसकी माजी में परफॉर्मेंस रही है उससे बहुत ज़्यादा ऊंचे अंदाज में परफॉर्म करना चाहिए. तो जो चीज़ हमें करनी है वो ये कि एक टीम वर्क हो और सब मिलकर एफर्ट करें, और इसमें खुसूसी तौर पे हुकूमत का काम अच्छी पॉलिसीज़ बनाना और ये इंश्योर करना है कि करप्शन में कमी हो, ये इंश्योर करना है कि रूल्स को फॉलो किया जाए, ये इंश्योर करना है कि जो लोग हैसियत में बैठे हैं वो अपने मफादात की बजाय मुल्क के मफादात के बारे में पहले सोचें. और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि दुनिया के दूसरे ममालिक, देखें तकरीबन जंग अजीम के बाद सारे मुल्क जो थे एक ही सिचुएशन में थे. अब ऐसे हुआ है कि कुछ मुल्क जो हैं उनकी पर कैपिटा इनकम $2000 है और कुछ ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $50,000. तो वो क्या वजह है कि कुछ मुल्क आगे निकल गए, कुछ मुल्क पीछे रह गए. हमें इससे सीखना है, और इसमें 3 बड़े सबक हैं हमारे लिए. सबसे पहले ये कि वो मुल्क जिन्होंने अपने लोगों पे ध्यान दिया, अपने लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने तरक्की की. तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि लोग तो अंडर डेवलप्ड हों लेकिन मुल्क डेवलप्ड हो जाए. तो इसके लिए वी हैव टू फोकस स्पेशली ऑन ह्यूमन कैपिटल. दूसरी चीज़ ये कि सरकार जो है वो बिजनेस नहीं चला सकती, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेट्स की बजाय बिजनेसमैन जो हैं वो आगे आएँ और इन्वेस्टमेंट करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं. और तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर वो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड यानी तिजारत और इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी न करे. तो स्टॉक मार्केट जो है वो इन तीनों चीज़ों में अहम रोल अदा करता है, और इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट और इसकी परफॉर्मेंस, इसकी शफाफियत, इसके जो तरीक़ाकार हैं वो पाकिस्तान के सिंबल बने दुनिया. मैं 2-3 चीज़ें जल्दी कहूँगा. एक तो ये कि ये जो एनर्जी सुकूक हुआ है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 200 बिलियन भी रेज किए गए, अच्छे अंदाज में एक बिडिंग के थ्रू किए गए, और साथ ही साथ इसकी जो बोरोइंग कॉस्ट थी यानी पैसे जो देने पड़े बोरोइंग के लिए वो जो 2019 का सुकूक था उससे भी काफ़ी कम था. सो दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट, और ये बहुत एक साइन है इस चीज़ का कि हम नए इंस्ट्रूमेंट्स लाना चाहते हैं. स्टॉक मार्केट में अगर फुल्ली तौर पे परफॉर्म करना है और यहाँ पे कैपिटल की अवेलेबिलिटी करनी है और फाइनेंसिंग के नए अंदाज सोचने हैं जिसमें आसानी भी हो और कीमत में कमी भी हो फाइनेंसिंग की, तो ये जो ट्रेंड है नए इंस्ट्रूमेंट्स का, इसको हमें बरकरार रखना है. और आपने देखा है कि पिछले जो
2 سال گزرے ہیں، اس میں کافی نئے انسٹرومنٹ آگے لائے گئے اور اس کے لیے بھی میں اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ اور SCCP اور اسٹیٹ بینک، فائنانس منسٹری وغیرہ سب کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے اسٹیپس لیے ہیں، دوسرا نئے انسٹرومنٹس کے لیے اسٹیپس لیے ہیں، تیسرا جو پالیسی میں ایک طرح سے اٹانومی ہے وہ ہم نے دی۔ ہم SCCP، اسٹیٹ بینک، ان تمام اداروں کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اٹانومی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں بغیر مسلسل حکومتی انٹرونشن کے کام کر سکیں اور تاکہ یہ انسٹیٹیوشنز بنیں۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے جو بنیادی فلسفے ہیں 2 ہیں۔ ایک یہ کہ ہر چیز کا محور پاکستان کے عوام ہے، ہم جو بھی پالیسی اختیار کریں وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ اور اس لیے کرونا وائرس سے پہلے جو بھی پالیسیز اڈاپٹ کی گئیں اس میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اپنے اخراجات بہت سختی سے کم کی، بہتر ایکسپینڈیچر مینجمنٹ کی، ریونیو ٹیکس کا جو ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے نکالنے کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے اور کرونا وائرس سے پہلے 17% سالانہ اضافہ ہو رہا تھا ٹیکسز۔ نان ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ 1.1 ٹریلین 1.1 کھرب کا ٹارگٹ تھا، اس کے مقابلے میں 1.5 کھرب کے نان ٹیکس ریونیو جمع کیے گئے۔ اور بزنسز کے لیے تو پہلی بات یہ تاکہ ہمیں مزید قرض نہیں لینے پڑے، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، اور ہم سب سے زیادہ یہ کہ اپنے جو لوگ ہیں ان تک سہولتیں بھی پہنچا سکیں، اور جو بالکل مجبور لوگ ہیں، بھولے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کیش پیسے بھی دے سکیں۔ اور اس لیے اس بجٹ کو تمام حکومتی اخراجات کم کرنے کے باوجود دگنا کیا گیا، 100 بلین سے 192 ارب کیا گیا۔ سبسڈیز بھی دی گئیں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے اقتصادی ترقی میں مدد مل سکے۔ تو عوام کی خاطر کئی طرح کی سبسڈیز دی گئیں، کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد۔ الیکٹرسٹی میں 72% لوگوں کو سبسڈی دے رہی ہے حکومت اپنی جیب سے، ڈومیسٹک گیس میں 90% کنزیومرز کو حکومت دے رہی ہے سبسڈی اپنی جیب سے۔ ٹیوب ویل جس سے زرعی ترقی میں مدد ملتی ہے، 100% ٹیوب ویلز کو سبسڈی مل رہی ہے گورنمنٹ کی اپنی جیب سے۔ فرٹیلائزر کے پروڈیوسرز کو سبسڈی مل رہی ہے گیس کی صورت۔ فاٹا کے عوام کے لیے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں 152 ارب کا ہسٹورک پیکیج دیا گیا، وہی سبسڈی۔ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں قبائلی علاقے، ادھر پہ بجلی پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، انڈسٹری لگانے پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، آزاد جموں کشمیر میں الیکٹرسٹی کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، کئی طرح کے لونز ہیں جن پہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں 5 کھانے کی جو بڑی چیزیں ہیں، آٹا، چاول، گھی، شکر، دال، اس پہ سبسڈی دی جا رہی ہے تاکہ جو قیمتیں ہیں ان کا جو نقصان ہے لوگوں پہ نہیں پہنچے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو ضرورت میں ہیں، جن کو کرونا وائرس نے نقصان پہنچایا، تاکہ ان تک پیسے پہنچے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ اس ملک کی انڈسٹری، اس ملک کی زراعت، اس ملک کی سروسز، اس ملک کی ایکسپورٹس کرنے میں آگے ہیں، ان کو مدد دی جائے۔ تو 2 فلسفے کے حصے ہیں اس حکومت کے، ایک یہ کہ پاکستان کی عوام، اس کے سٹیزنز نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو اس بزنس کے تھرو پاکستان کی چیزیں باہر کی دنیا میں بیچ سکتے ہیں اور باہر کی دنیا سے لوگوں کو مائل کر کے یہاں لا سکتے ہیں،
اور پاکستان کے اندر جابز پیدا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں، ان کو بڑھ کے گلے لگایا جائے اور ان کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ کی جائے۔ اور اس سلسلے میں دیکھیں کیا کیا اقدامات کیے گئے۔ ایکسپورٹس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں، یہ جو بجٹ دیا گیا اس میں ہزاروں خام مال جو را مٹیریلز ہیں ان کی ٹیرفز جو تھے، جو امپورٹ ٹیکس تھے، اس کو صفر کیا گیا۔ ریفنڈز پچھلے سال کے مقابلے میں ڈبل سے زیادہ دیے گئے، 250 ارب کے سیلز ٹیکس ریفنڈ دیے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ فارم بھرتے ہیں سیلز ٹیکس ریفنڈ کا اور 72 گھنٹے میں آپ کو ریفنڈ نہیں ہوتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں جہاں سب کے سامنے، کیونکہ ہم نے آٹومیٹڈ نظام بنایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو ریفنڈز فوری طور پہ واپس ملیں سیلز ٹیکس کے۔ اب جو ڈومیسٹک سیلز ٹیکس کے ریفنڈز ہیں، جو انکم ٹیکس کے ریفنڈز ہیں، ان میں بھی بہت پیش رفت ہو رہی ہے، اور ہر پاکستانی سٹیزن جس کے انکم ٹیکس ریفنڈ ہیں، چاہے کتنے پرانے ہوں، 2013 سے لے کر آج تک، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 کروڑ تک جس کے بھی ریفنڈز ہیں اس کو فوری طور پہ دیے جائیں، اور تقریباً اس میں سے کوئی 50 سے 60% لوگوں کو دیے جا چکے ہیں، اور اگلے ہفتے 10 دن میں بقایا کو بھی دے جائیں۔ اب جہاں تک یہ سلسلہ ہے کہ آگے کے لیے اور کیا اقدامات کرنے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں لے جانا ہے اس ملک کو فل جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ بڑھے، آمدنی جو ہے اس میں اضافہ ہو، تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کرونا وائرس کے دوران حکومت نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی کمپنی کو ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے کئی طرح کے انسٹرومنٹس بنائے گئے۔ بجلی کے بل حکومت نے دیے 3 مہینے تک چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز کے لیے۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ روزگار اسکیم اسٹیٹ بینک کے تھرو دی جائے، جس میں جو بھی کمپنی چاہے وہ سستے داموں لون لے کر اپنے ورکرز کو بے روزگار نہیں کرے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جو بھی انٹرسٹ اور جو پرنسپل آپ کا ڈیو ہے، قرض ڈیو ہے، تو اس کو 1 سال تک مؤخر کیا جائے، اور 1240 ارب روپے کا پیکیج دیا گیا۔ ناظرین، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک